السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کار ڈیپتھ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں لانچ ہونے والی جس ایس یو وی پہ بات کریں گے وہ ہے FA-R7۔ ویسے یہ جو ورڈ ایس یو وی آپ یوز کرتے ہیں یہ ان کارز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ پراپر آف روڈنگ ایکسپیرینس کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں، لیکن آج کل یہ جو ایس یو ویز پاکستان میں ہیں یہ موسٹلی کراس اوورز ہیں کیونکہ ان کو اربن ڈرائیونگ کے لیے کسٹمائز کیا گیا ہوتا ہے اور یہ پراپر آف روڈنگ کے لیے نہیں بنائی گئی ہوتی۔ خیر یہ تو ایک اور ٹاپک ہے جس کو میں کسی اور ویڈیو میں کور کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم FA-R7 کو ڈسکس کریں گے جو کہ پاکستان میں آلموسٹ سب سے سستی ایس یو وی کنسیڈر ہوتی ہے۔ اس گاڑی کی لانچ ڈیٹ، فیچرز، پرائس اور سیفٹی فیچرز کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اگر بات کریں ریئلٹی کی تو کمپنی پاکستان میں الحاج گروپ آف کمپنیز کے کولیبریشن سے FA-R7 کو لانچ کر رہی ہے جو کہ ایک کمپیکٹ ایس یو وی ہے۔ ناؤ لیٹس ایکسپلور FA-R7۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس چینل پہ آپ کو لیٹسٹ کار نیوز، کار ریویوز اور کار کمپیریزن کی ایک ویڈیو سیریز ملے گی جس میں ہم نے ڈیفرنٹ کارز کو آپس میں کمپیئر کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج اور گروپ کا ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر انجن کی بات کی جائے تو FA-R7 میں آپ کو 1.6 لیٹر انجن ملتا ہے جس کی ایکچوئل ڈسپلیسمنٹ 1598 cc ملتی ہے۔ یہ ایک 16 ویلو DOHC انجن ہے جو کہ یورو 5 ایمیشن سٹینڈرڈ پہ بیس کرتا ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ دس انجن پروڈیوسز 114 ہارس پاور اینڈ 155 نیوٹن میٹر آف ٹارک۔ اگر FA-R7 میں ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس میں ہمیں آٹومیٹک اور مینول دونوں طرح کی ٹرانسمیشنز آفر ہوتی ہیں جن میں 5 سپیڈ مینول اور 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کا آپشن شامل ہے۔ Now let's explore the exterior of FA-R7۔ اگر ڈائمنشن کی بات کریں تو FA-R7 کی لینگ 4300 mm ملتی ہے جبکہ ویٹ 1780 mm ملتی ہے اور FA-R7 کی ہائٹ 1650 mm ملتی ہے۔ اگر کرو ویٹ کی بات کریں تو FA-R7 کا کرو ویٹ 1290 kg ملتا ہے جبکہ گراؤنڈ کلیئرنس کی اگر بات کریں تو اس گاڑی کی گراؤنڈ کلیئرنس 180 mm ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویل بیس کی بات کریں تو FA-R7 کا ویل بیس 2590 mm ملتا ہے۔ فرنٹ میں ہمیں ہیلوجن لیمپس، FA کی سگنیچر گرل اور فوگ لائٹس بھی ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں سائیڈ ویو کی تو سائیڈ ویو میں بھی گاڑی دیکھنے میں کافی اچھی دکھائی دیتی ہے جس میں گاڑی کے الوائے ویلز کافی پرومیننٹ نظر آتے ہیں۔ ریئر ویو کی اگر بات کریں تو ریئر سائڈ پہ ہمیں وائپر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پری انسٹال ریئر اسپائلر بھی ملتا ہے جو کہ گاڑی کے بیک ویو کو کافی بہتر بنا دیتا ہے۔ Now let's explore the interior of FA-R7۔ FA-R7 کی اگر بات کریں تو یہ ہمیں 4 ڈیفرنٹ ویریئنٹس میں آفر ہوتی ہے اور گاڑی کا انٹیریئر، ایکسٹیریئر اور فیچرز بھی اسی ویریئنٹ پہ بیس کرتے ہیں۔ ان 4 ویریئنٹس میں کمفرٹ، لگژری، اسمارٹ اور پریمیم پیکیجز شامل ہیں۔ اگر انٹیریئر کو پیکیجز کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں پش سٹارٹ کا آپشن صرف 1.6 لیٹر پریمیم ورژن میں ملتا ہے جبکہ کمفرٹ، لگژری اور اسمارٹ میں پش سٹارٹ کا آپشن نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ اگر پاور ونڈوز کی بات کی جائے تو یہ تمام ویریئنٹس میں ایز اے اسٹینڈرڈ آفر ہوتی ہیں۔ پاور ڈور لاکس کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی ہمیں کمفرٹ، لگژری، اسمارٹ اور پریمیم چاروں آپشنز میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کروز کنٹرول کی بات کریں تو 1.6 لیٹر کمفرٹ ویریئنٹ میں ہمیں کروز کنٹرول نہیں ملتا جبکہ 1.6 لیٹر لگژری، اسمارٹ، پریمیم ان تینوں میں ہمیں کروز کنٹرول ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹیئرنگ ویل سوئچز کی اگر بات کی جائے تو 1.6 لیٹر کمفرٹ ویریئنٹ میں ہمیں سٹیئرنگ ویل سوئچز نہیں ملتے جبکہ 1.6 لیٹر لگژری، اسمارٹ اور پریمیم میں ہمیں سٹیئرنگ ویل پہ سوئچز بھی ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آٹو اینٹی گلیئر ریئر ویو مرر کی بات کی جائے تو وہ ہمیں صرف 1.6 لیٹر پریمیم میں آفر ہوتا ہے، باقی کسی ویریئنٹ میں ہمیں اینٹی گلیئر ریئر ویو مرر نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لیدر سیٹس کی بات کی جائے تو ہمیں 1.6 لیٹر کمفرٹ میں لیدر سیٹس نہیں ملتی جبکہ لگژری، اسمارٹ اور پریمیم پیکیجز میں ہمیں لیدر سیٹس پری انسٹال ملتی ہیں۔ اور اگر سپیکرز کی بات کریں تو 1.6 لیٹر کمفرٹ میں ہمیں جسٹ 2 سپیکرز ملتے ہیں جو کہ فرنٹ 2 ڈورز میں انسٹال ہوتے ہیں جبکہ 1.6 لیٹر لگژری، اسمارٹ اور پریمیم میں ہمیں 6 سپیکرز پری انسٹال ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے 9 انچ ٹچ پینل انفوٹینمنٹ سسٹم کی تو 1.6 لیٹر کمفرٹ جو کہ ایک بیسک ویریئنٹ ہے اس میں ہمیں 9 انچ کی ٹچ پینل نہیں ملتا جبکہ 1.6 لیٹر لگژری ویریئنٹ میں ہمیں 9 انچ ٹچ پینل آپشنل پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1.6 لیٹر اسمارٹ اور پریمیم میں 9 انچ کا ٹچ پینل پری انسٹال ملتا ہے۔ اگر بات کریں آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول کی تو ہمیں تینوں ویریئنٹس کمفرٹ، لگژری اور اسمارٹ ویریئنٹ میں آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول نہیں ملتا جبکہ 1.6 لیٹر پریمیم میں ہمیں کلائمیٹ کنٹرول پری انسٹال ملتا ہے۔ یہ تھا گاڑی کا انٹیریئر ود رسپیکٹ ٹو پیکیجز۔ نو لیٹس ہیو اے لک آن فیول ایوریج آف FA-R7۔
فا کمپنی اپنی اس گاڑی کی جو فیول ایوریج کلیم کرتی ہے وہ ہے 15.4 کلومیٹر پر لیٹر، لیکن ایکچوئل فیول ایوریج کا اندازہ بعد میں ہی ہوگا۔ اس کار کے اگر ہائی لائٹڈ فیچرز کی بات کریں تو اگین فیچرز بھی ہمیں پیکیجز کے حساب سے ملتے ہیں۔ اگر الوائے ویلز کی بات کریں تو ہمیں سب ویریئنٹس میں الوائے ویلز ایز اے اسٹینڈرڈ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آٹومیٹک ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے تو ہمیں جسٹ 1.6 لیٹر پریمیم میں آٹومیٹک ہیڈ لائٹس ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ویریئنٹ میں بھی ہمیں آٹومیٹک ہیڈ لائٹس پری انسٹال نہیں ملتی۔ آٹومیٹک ہیڈ لائٹس میں ہیڈ لائٹ رات کے وقت خود ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور دن کی روشنی میں خود ہی آف ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں فالو می ہوم فنکشن کی تو وہ ہمیں جسٹ 1.6 لیٹر اسمارٹ اور 1.6 لیٹر پریمیم میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 1.6 لیٹر کمفرٹ اور لگژری میں فالو می ہوم فنکشن نہیں ملتا۔ فالو می ہوم فنکشن کی اگر ڈیٹیل کی بات کریں تو اس میں اگر ڈرائیور گاڑی آف بھی کر دیتا ہے تو 30 سیکنڈ کے لیے ہیڈ لائٹس آن رہتی ہیں تاکہ ڈرائیور اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہیڈ لائٹس خود بخود آف ہو جاتی ہیں۔ یہ فنکشن ہمیں جسٹ 1.6 لیٹر اسمارٹ اور 1.6 لیٹر پریمیم میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرنٹ فوگ لائٹس کی بات کریں تو چاروں ویریئنٹس میں ہمیں فرنٹ فوگ لائٹس اسٹینڈرڈ ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈے ٹائم رننگ لائٹس کی بات کی جائے تو چاروں ویریئنٹس میں ہمیں ڈے ٹائم رننگ لائٹس بھی پری انسٹال ملتی ہیں۔ اور اگر پاور مررز کی بات کی جائے تو 1.6 لیٹر کمفرٹ جو کہ بیسک ویریئنٹ ہے اس میں ہمیں پاور مررز نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ویریئنٹس میں ہمیں پاور مررز ملتے ہیں۔ ہیٹڈ مررز کا بھی آپشن 1.6 لیٹر لگژری، اسمارٹ اور پریمیم میں اویلیبل ہے، لیکن کمفرٹ میں ہمیں ہیٹڈ مررز نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ریٹریکٹیبل مررز کی تو یہ آپشن ہمیں جسٹ 1.6 لیٹر پریمیم میں اویلیبل ہے۔ اگر ریئر وائپر کی بات کی جائے تو ہمیں 1.6 لیٹر کمفرٹ میں ریئر وائپر نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ باقی تمام ویریئنٹس میں ہمیں ریئر وائپر پری انسٹال ملتا ہے۔ اور اگر پاور سن روف کی بات کی جائے تو 1.6 لیٹر اسمارٹ اور پریمیم میں ہمیں پری انسٹال پاور سن روف بھی ملتا ہے۔ اور الوائے روف ریلز کی اگر بات کی جائے تو تمام ویریئنٹس میں ہمیں الوائے روف ریلز پری انسٹال ملتی ہیں۔ اور لاسٹ پہ اگر ہم ریئر ویو کیمرہ کی بات کریں تو 1.6 لیٹر اسمارٹ اور 1.6 لیٹر پریمیم میں ہمیں ریئر ویو کیمرہ پری انسٹال ملتا ہے۔ سو اوورآل اگر ہم اسٹینڈرڈ فیچرز کی بات کریں جو کہ ہمیں تمام ویریئنٹس میں ملتے ہیں تو ان میں الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول، اینٹی لاک بریکنگ سسٹم، پاور اسٹیئرنگ، EBD الیکٹرانک بریک فورس ڈسٹریبیوشن، ٹریکشن کنٹرول، پارکنگ سینسرز، پاور ونڈوز اور پاور مرر شامل ہیں۔ اس گاڑی کے اگر اسٹینڈرڈ فیچرز کی بات کی جائے تو جو اسٹینڈرڈ فیچرز جو کہ ہمیں تمام ویریئنٹس میں ملتے ہیں ان میں SRS ایئر بیگس فار بوتھ ڈرائیورز اینڈ فرنٹ پیسنجر۔ اگر ہم کمفرٹ اور لگژری ویریئنٹ کی بات کریں تو ان میں ہمیں 2 ایئر بیگ ملتے ہیں، جبکہ اسمارٹ اور پریمیم میں ہمیں سائڈ کرٹن ایئر بیگس، ڈرائیور نی ایئر بیگس اور ایئر بیگس فار ریئر پیسنجر بھی ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول جس میں گاڑی کی اسٹیبلٹی کو الیکٹرانکلی سینسرز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ سیفٹی فیچر بھی ہمیں تمام ویریئنٹس میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریکشن کنٹرول جو کہ سلپری روڈز پہ گاڑی کو اسکیڈنگ سے بچاتا ہے، وہ بھی تمام ویریئنٹس میں اسٹینڈرڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینٹی لاک بریکنگ سسٹم، الیکٹرانک بریک فورس ڈسٹریبیوشن اور اموبلائزر ود اینٹی تھیفٹ میکانزم بھی تمام ویریئنٹس میں اسٹینڈرڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپیڈ سینسنگ آٹو لاکس بھی تمام ویریئنٹس میں ہمیں اسٹینڈرڈ ملتے ہیں۔ سپیڈ سینسنگ لاک میں گاڑی سپیڈ کو سینس کر کے آٹومیٹیکلی لاک ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھے سیفٹی فیچرز جو کہ ہمیں تمام ویریئنٹس میں ملتے ہیں۔ سو اب بات کرتے ہیں گاڑی کی ایسٹیمیٹڈ پرائس کے بارے میں۔ سو جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ گاڑی کے 4 ویریئنٹس آفر کیے جاتے ہیں، سو ان کی پرائس بھی اسی کے اکارڈنگ ہوتی ہے۔ سو اگر ہم ایسٹیمیٹڈ پرائس بریکٹ کی بات کریں تو یہ گاڑی 25 سے 30 لاکھ کے درمیان لانچ ہو سکتی ہے۔ سو ایکچوئل پرائس ڈیپینڈ کرے گی آپ کون سا ویریئنٹ چوز کرتے ہیں، کیونکہ اس پرائس بریکٹ میں کوئی بھی SUV پاکستان میں سیل نہیں ہو رہی۔ سو اگر اس پرائس بریکٹ میں اس کار کو لانچ کیا گیا تو ڈیفینیٹلی یہ کار پاکستانی مارکیٹ کو ہٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اس پرائس بریکٹ میں پاکستان میں یوزلی 1.3 لیٹر سیڈان کارز سیل ہوتی ہیں۔ سو اب بات کرتے چلیں اس گاڑی کے کمپٹیٹرز کی۔ تو اس گاڑی کے جو مین کمپٹیٹرز ہوں گے ان میں سوزوکی وٹارا، ہونڈا ویزل جو کہ پاکستان میں مینوفیکچر تو نہیں ہوتی لیکن آج کل پاکستان میں جاپان سے امپورٹ ہو کے بہت زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہونڈا BRV، اگرچہ ہونڈا BRV ایک SUV نہیں ہے بلکہ وہ ایک MPV ملٹی پرپز وہیکل ہے، لیکن اس کی شیپ اور پرائس بریکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کار کا کمپیٹیٹر ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ پہ DFSK گلوری 580 بھی اس کار کے کمپیٹیٹر میں شامل ہے، لیکن آج کل DFSK گلوری 580 پاکستان میں سیل نہیں ہو رہی۔ اس کی مین ریزن یہ تھی جب پرنس آٹو موبائل نے DFSK گلوری کو پاکستان میں لانچ کیا تھا تو انہوں نے 100 کارز کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ پہلے 100 یونٹ جو ہیں وہ CBU ہوں گے، اس کے بعد پرنس
آٹوموبائل اپنی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دے گی، لیکن ابھی لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ڈی ایف ایس کے لوری کا پلانٹ جو ہے پاکستان میں آپریشنل نہیں ہوا اور وہ اپنا 100 CPU کا ٹارگٹ بھی اچیو کر چکی ہے، سو اس لیے ابھی وہ پاکستان میں سیل نہیں ہو رہی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیو ریویوز کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔